افطار کی جو دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، تو یہ دعا حدیث میں انہی الفاظ کے ساتھ آئی ہے، اور وہ جو اضافے کے ساتھ پڑھی جاتی ہے وہ بک آمنت وعلیک توکلت، یہ اضافہ حدیث میں نہیں ہے، بلکہ حدیث میں صرف اتنی ہی دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اس دعا کو لے کر بہت زیادہ شک پیدا کیا جا رہا ہے اور خلجان پیدا ہو رہا ہے، لوگ تردد میں ہیں، پریشان ہیں کہ کچھ بتلا رہے ہیں کہ اس کو افطار سے پہلے پڑھنا ہے، اور کچھ لوگ بتلا رہے ہیں کہ افطار کے بعد ہی دعا پڑھنی ہے، اور اسی کو سنت بتلا رہے ہیں، اور اس پر اصرار کر رہے ہیں کہ جو پہلے پڑھ رہا ہے وہ غلط پڑھ رہا ہے۔ اصل میں اس سلسلے میں افطار کے وقت کی جو دعا ہے ان میں دو دعا منقول ہوئی ہیں۔ پہلی دعا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور دوسری دعا ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ جو دوسری دعا ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ اس دعا کے بارے میں تو یہ لکھا ہے اور بالاتفاق یہ حکم ہے کہ یہ افطار کے بعد کی دعا ہے، اور یہ جو پہلی دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس کے بارے میں حدیث میں کوئی صراحت نہیں ہے کہ یہ پہلے کی ہے یا بعد کی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کے معنی کو لے کر کے یہ اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی کہ اس کے معنی یہ ہے کہ میں نے افطار کر لیا اور تیرے لیے ہی روزہ رکھا، تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ افطار تو کھانے کے بعد ہوگا، تو اس لیے یہ دعا کھانے کے بعد پڑھی جائے گی، افطار کے بعد میں پڑھی جائے گی۔ حالانکہ ان کو حدیث اور قرآن کے گرامر سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے۔ قرآن میں اور حدیث میں جگہ جگہ ایسے الفاظ آئے ہیں جو ماضی کے صیغے کے ساتھ آتے ہیں، کوئی چیز یقینی ہو اور قریب ہو تو اس کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ چیز ہو گئی، جیسے جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو اقامت اور تکبیر کہی جاتی ہے قد قامت الصلاۃ، نماز قائم ہو چکی، یعنی نماز پڑھی جا چکی، حالانکہ نماز ابھی قائم نہیں ہوئی ہے، نماز کھڑی ہونی شروع ہوئی ہے، تو اس لیے چونکہ یقینی ہے وہ نماز پوری ہونی ہے تو اس لیے قد قامت الصلاۃ کہہ دیا گیا۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک آیت آئی ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تو ابھی تو چاند ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا ہے بلکہ وہ قیامت کے دن ہونا ہے، لیکن قیامت کا ہونا اتنا یقینی ہے کہ اس کو ماضی کے لفظ سے تعبیر کر دیتے ہیں، بتلا دیتے ہیں کہ یہ چیز ہو چکی ہے۔ تو یہ قرآن اور حدیث کا گرامر ہے، کوئی چیز یقینی ہو یا قریب ہو تو اس کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے پتہ لگے کہ یہ چیز ہو گئی ہے۔ جو لوگ غلط فہمی پھیلا رہے ہیں اور پیدا کر رہے ہیں کہ بھئی یہ دعا افطار کے بعد کی ہے، تو اس پر حدیث میں کوئی بھی الفاظ دلالت نہیں کرتے ہیں، کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے جو یہ بتلائے کہ یہ بعد کی ہے، بلکہ اس کے بارے میں جو الفاظ آئے ہیں اس سے تینوں اشارے ملتے ہیں کہ یہ پہلے پڑھی جائے یا بعد میں پڑھی جائے یا بیچ میں پڑھی جائے۔ ان تینوں کے بارے میں اختیار ہے، پہلے بھی پڑھنا جائز ہے، پہلے بھول گئے تو بیچ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسی کوئی زبردستی نہیں ہے کہ بعد میں ہی پڑھی جائے یا پہلے ہی پڑھی جائے، کسی چیز پر اصرار نہیں کیا جائے گا کہ پہلے ہی پڑھنی ہے یا بعد میں پڑھنی ہے۔ تو چونکہ بعد والی دعا تو بعد کی ہے ہی، تو اس لیے اس کو پہلے پڑھ لینا بہتر ہے۔ اور فتاوی عالمگیریہ میں لکھا ہے وَمِنَ السُّنَّةِ أَن يَقُولَ عِندَ الْإِفْطَارِ اللہم لک صمت، یعنی سنت یہ ہے کہ افطار کے وقت یوں کہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ افطار سے پہلے اس دعا کو پڑھ لینا بہتر ہے، چونکہ افطار کے بعد کی دعا خود حدیث میں منقول ہے۔ اس دعا کے بارے میں چونکہ کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ کس وقت کی ہے دعا، یہ جو بتلا رہے ہیں صرف اپنے انداز سے اور اپنے قاعدے فٹ کر کے اس کو یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ دعا افطار کے بعد میں ہے، کھجور لینے کے بعد میں ہے یا کوئی چیز کھانے کے بعد میں ہے، تو ان کی یہ دلیل بھی غلط ہے۔ تو اس لیے اس بارے میں غلط فہمی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معاملہ اور مسئلہ بالکل صاف ہے کہ یہ دعا کسی بھی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، البتہ پہلے پڑھ لینا ہی بہتر ہے، چونکہ بعد کی دعا حدیث میں منقول ہوئی ہے، اور وہ ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ تو یہ خلاصہ ہے اس دعا کا، جس کے بارے میں بہت زیادہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ امید ہے ان باتوں سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ حدیث میں اس دعا کو لے کر کیا کہا گیا ہے، اور لوگ خواہ مخواہ کی غلط فہمی جو پیدا کر رہے ہیں وہ غلط پیدا کر رہے ہیں۔